ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ یہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ رسول کو تمہارے صرف ظاہری اعمال کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، نیتوں کا حال رسول نہیں جانتے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی انسان کو یہ خوبی نہیں دی، کوئی ایسا گیجٹ نہیں بنایا، کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں بنایا جو آپ کی اور میری نیتوں کو جج کر لے۔ یہ سارے انسٹرومنٹ، یہ سارے پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں موجود ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے۔ ابھی تک تو کہیں آپ نے قل نہیں پڑھا تھا، جب شراب کی حرمت بھی آئی تھی تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس آیت میں بھی قل نہیں آیا تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا جائے کہ ان سے کہہ دیجئے۔ یہاں آیا ہے قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یعنی پاک اور گڈ، خیر والا، وہ بہتر، اور وہ آپس میں دونوں جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قل کا لفظ لا کر یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں اچھے اور برے کا فرق بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے کے نارمز بدلتے رہتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے جو چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی، آج سے 50 سال بعد وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آج سے 40-50 سال پہلے جو موویز PG-13 ہوتی تھیں، لیٹ سے، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ PG بنی، اور اس کے بعد اب وہ اتنی ایکسیپٹیبل ہوئی ہیں کہ اٹس اوکے ٹو واچ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب اس میں کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے۔ تو معاشرے کی جو باتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ کہے اس کو فالو کرو، اللہ نے یہاں کہا نہیں، جو سٹینڈرڈ تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو فالو کرو۔ اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ خبیث اور طیب، ناپاک فلتھ اور طیب پیور، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو بس رسول کے سٹینڈرڈ کو اپنے لیے تم راہ عمل بنا لینا۔ یہ بات یہاں ایک قل کہہ کے واضح کر دی گئی کہ اللہ کے رسول ہوں گے فائنل اتھارٹی، جو بتائیں گے کہ اصل میں کیا چیز صحیح ہے معاشرے میں، کیا چیز غلط ہے۔ پھر کیا کہا آگے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والے کیوں نہ ہو، چاہے تمہیں ناپاک کی فلتھ کی کوانٹٹی کتنا ہی ڈیزل کرنے والی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ تمہاری آنکھوں کو ہیرا کرنے والی کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر پروموٹ کیوں نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر خبیث بڑھ بھی جائے تب بھی اس کی کثرت تمہاری آنکھوں کو ڈیزل نہ کرے، اس لیے کہ تمہارے رسول کہہ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آج نیکیاں کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آج نیکیاں کرنا نارمل نہیں ہے، آج نیکیاں کرنا لوگوں کے لیے پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ طیب چیز جو ہے وہ اصل میں کوالٹی والی ہے، ویٹیج والی ہے۔ آج حلال کھانا بہت مشکل ہے کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حلال کھائیں، اور آپ اپنے اوپر بار بار یہ کرائیٹیریا لگائیں کہ آپ امپورٹڈ پروڈکٹس کو چیک کر کے کھائیں گی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس خوراک کو حرام نہیں تو کلوزسٹ ٹو حرام کر رہا ہے۔ جس چیز کے بارے میں شک آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس چیز کو چھوڑ دو۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز سن لی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی اور میری عبادت تو کم سے کم ضائع نہ ہو۔ حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی، حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے اولاد فرما بردار ہوگی، حرام کا نوالا پیٹ میں جائے گا تو کیسے ایک دوسرے کا احساس آئے گا اور لوگوں کو معاف کرنے کی آپ کی اور میرے اندر طاقت آئے گی۔ آج یہ بتائیں، ماں باپ کی نافرمانی زیادہ کامن ہے یا ماں باپ کی فرما برداری؟ ماں باپ کی نافرمانی کامن ہے۔ اگر کوئی بچہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کے کرتا ہے تو اس کو بچے جو ہیں، اس کے فرینڈز جو ہیں وہ چھیڑتے ہیں، ماماز بوائے، ماماز بوائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اتنا فرما بردار بچہ ہے، لیکن یہ تو گالی بن گیا۔ جو بچے بہت پڑھتے ہیں، جو بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط سوشل ایکٹیویٹی سے دور رکھتے ہیں، ان کو کیا کہہ دیتے ہیں آج کل؟ نرڈ، اور نرڈ ہونا گالی ہو گیا۔ حالانکہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے جس کا دھیان سارے کا سارا اپنی پڑھائی کے اوپر ہے، جو اپنی زندگی کے اندر اس لائف پیٹرن کو صحیح طرح استعمال کر رہا ہے جس لائف پیٹرن میں وہ میکسیمم تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا، چاہے کتنا ہی کثرت کے ساتھ خبیث کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھنا وہ کبھی بھی طیب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ کا تقوی اختیار کرو. کون اس چیز کو سمجھے گا؟ یا اولو الالباب. اس کو سمجھیں گے کون؟ جو عقل والے ہیں، جن کی عقل کنٹامینیٹڈ نہیں ہے، جو معاشرے کی رو کے اندر بہہ نہیں جاتے، جو صرف اور صرف وہ نہیں کرتے جو سب کرتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے، جو درست ہوتا ہے. ان کی بات ہے. وہ ہیں اولو الالباب. ان کو سمجھ آئے گی. وہ سمجھ جائیں گے کہ نامحرم لڑکے لڑکی کی فرینڈشپ گناہ ہے نکاح کے اگینسٹ. اگر نکاح نہیں ہے تو نامحرم لڑکا اور لڑکی آپس میں دوستی نہیں کر سکتے. مجبوری میں اگر آپ کی اور میرے بچے سکولز میں پڑھ رہے ہیں کو ایجوکیشنز کے اندر، تو بھی آپ کو اور مجھے ان کو لمیٹیشنز بتانے کی ضرورت ہے. کتنا بڑا امتحان ہے آپ کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا. بیٹوں کا بھی ہے، بیٹیوں کا بھی ہے. جس حلیے کے اندر بچیاں آج کل ڈریسنگ کرتی ہیں، کبھی بیک سیل ہو رہی ہے، کبھی کانسرٹ ہو رہا ہے، کبھی ڈونیشنز کے لیے کچھ ہو رہا ہے، کبھی فن فیئر ہو رہا ہے، اور بچیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نارمل ڈریسنگ میں آ سکتی ہیں. اور نارمل ڈریسنگ میں بھی اب تو تھیم سلیکٹ ہوتی ہے. ہماری اس پارٹی کی تھیم یہ ہے، اس پارٹی کی گیدرنگ کی تھیم یہ ہے. اب امیجن کریں کہ آپ کا 18 سال کا بیٹا جس کا ریجنگ ہارمونز ہیں، وہ پڑھتا ہے کو ایجوکیشن کے اندر، اور سمارٹ سی لڑکی اور خوب ادائیں دکھاتی ہوئی لڑکی اور ایک سے ایک غلط حلیے کے اندر لڑکی، کس طرح کے کپڑے بچیاں پہننے لگ گئی ہیں، کبھی کبھی یقین نہیں آتا. اللہ ہماری مسلمان بچیوں کو حیا دار بنا دے، اور اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو غیرت مند بنا دے. یقین نہیں آتا وہ ڈریسنگ جو آج سے 20 سال پہلے، یا ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں بچیوں کے علاوہ، اپنے بچپن میں شاید ہم صرف وہ انگلش موویز میں دیکھتے تھے. وہ ڈریسنگ ہمیں اپنے آس پاس اور خاص طور پہ سکولز کی گیدرنگز میں نظر آتی ہے. اس ماحول کے اندر آپ امیجن کریں کہ آپ کا بیٹا 18 سال کا بیٹھا ہے، اور ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کین یو پلیز ہیلپ می ان مائی ہوم ورک. کتنا بڑا امتحان ہے. چاہے ہیلپ نہ بھی کر سکتا ہو تو شیطان کہے کہ کوئی بات نہیں، بٹھا دو، لو پاس، بتا تو دینا تھوڑا سا. کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ نے واضح کر دیا چاہے خبیث کتنا ہی کیوں نہ پھیل جائے، کبھی بھی وہ حق کے برابر نہیں ہو سکتا، طیب کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو صرف وہی لوگ سمجھیں گے جن میں اللہ کا تقوی ہوگا، جو اولو الالباب ہوں گے، جو اپنی عقلوں کو استعمال کرنے والے ہوں گے، جو معاشرے کے پیچھے اندھے طریقے سے چلنے والے نہیں ہوں گے، جن کی شیپ مینٹیلٹی نہیں ہوگی. صرف وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. ہم نے پہلے بھی شاید بات کی تھی سورہ بقرہ میں. تفلحون اس کا روٹ ورڈ فا لام ہا آتا ہے. تفلحون کئی مختلف سپیلنگز کے ساتھ آتا ہے، لیکن جس سپیلنگ کے اندر یہ یہاں آیا ہے، اس سپیلنگ کے اندر یہ بنتا ہے افلحا سے. افلحا یفلحو تفلحون. اس کے مطلب ہوتے ہیں بہت محنت سے کسی چیز کو اچیو کر لینا. مثال کے طور پر کسان کو مفلح کہتے ہیں، اس لیے کہ کسان زمین کو سافٹ کرتا ہے، مٹی کو سافٹ کرتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر بیج کو پانی ڈالتا ہے، پھر بیج کی پروٹیکشن کرتا ہے، اس کے ارد گرد کوئی فینس لگاتا ہے تاکہ جانور آ کے اس کی زمین کو خراب نہ کر دیں، پھر وہ پراپر سن لائٹ کے لیے ارینجمنٹ کرتا ہے کہ اس کے پودوں کو پراپر سن لائٹ پہنچے، پھر وہ پیسٹی سائڈ ڈالتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر بگز اٹیک نہ کر دیں، پھر وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کہیں جانور بھیڑ بکریاں آ کے اس کے چھوٹے چھوٹے سیڈلنگز کو نہ کھا جائیں، پھر جا کر کہیں پودا نکلتا ہے، پھر اس پودے کی وہ خیال کرتا ہے. 1 سال تک تو کم سے کم اس کو ایک فصل کے اوپر لگانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا یہاں پہ لعلکم تفلحون، یہ بتا دیا کہ آج جتنا خبیث عام ہے اس سے بچنے کے لیے تمہیں بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی. قرآن کی تو ہر آیت میں معجزہ ہے. یقیناً ہم ہر آیت پر رک کر اس معجزے کو سمجھ نہیں سکتے، اس پر وقت نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹیج ہے. لیکن کسی نہ کسی آیت کو تو سمجھ جائیں، شاید ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی بات بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح کسان کو اپنی ایک فصل پر کئی مہینے محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی خبیث چیزوں سے دور رہنے کے لیے، فلدی چیزوں سے دور رہنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ تم فلتھ کے مقابلے میں پیور لٹریچر پڑھو، تم فلتھ کے مقابلے میں اچھی ریڈنگ بکس پڑھو. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنی انٹرٹینمنٹ کو فلتھ کا نہیں بناؤ، بلکہ پیور بناؤ، گڈ بناؤ، خیر والا بناؤ، طیب بناؤ. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنا کریئر جو اپناؤ اس میں خبیث کا کہیں ذرا سا بھی جو ہے وہ ٹچ موجود نہ ہو. تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ سوچنے کے لیے کہ میں کس سے دوستی کروں اور کس سے دوستی نہ کروں تاکہ میرے اندر خبیث کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھ نہ جائے. آج ماں باپ کی عزت کرنے والے بچے، ان کو تو لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں
چھوٹا سا بچہ بیبی اما کا ایپرن اسپرنگ سے لگا ہوا ہے اما کے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جس طرح کی لینگویج آج کل کے بچے ابیوسو بولتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور خاص طور پر اپنے ٹیچرز کے لیے. اور جب آپ ان کو منع کریں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹا ٹیچرز ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، ماں باپ کی جگہ پر تو نہیں ہوتے، ماں باپ تو صرف ماں باپ ہوتے ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ خود اندازہ کر لیں، آپ خود کبھی سنیں وہ لینگویج سنیں جو آپ کا بچہ اپنے دوست کے ساتھ بولتا ہے، وہ لینگویج نہیں جو آپ کے ساتھ بولتا ہے. سب بائی پولر بچے ہیں ہمارے ساتھ کسی اور شکل میں ہوتے ہیں اور اپنے فرینڈز کے درمیان میں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو آپ کبھی سنیں آپ کے بچے کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں. جو انداز بچوں نے اپنا لیا ہے وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر، خاندانی گھرانوں کے اندر بچے اس لینگویج میں بات نہیں کیا کرتے تھے. اتنی گندی ابیوسو لینگویج ایک دوسرے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ انگلش میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹس کول ٹو بی یوز دیٹ تھنگس. اللہ تعالیٰ نے اس کی جیسے ان کو اجازت دے دی ہے. تو غور کریں، سوچیں، ان کو سمجھائیں کہ لوگ جس انداز سے میجورٹی معاشرے میں بات کریں گے آپ نے اس طرح بات نہیں کرنا، آپ نے اس طرح نہیں بولنا، آپ نے اپنی زبان کو پیور رکھنا ہے، آپ نے اپنی انٹینشنز کو پیور رکھنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ کر دیں. پھر آگے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اب تک ہم جو کام غلطیاں کر کے آئے ہیں، جتنے بھی اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور جو قرآن سن رہے ہیں، سب سن لو کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اپنے آپ کو یو ٹرن لے کر اللہ کی طرف موڑو، اب آؤ اللہ کے راستے پر. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے. یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ سوال پوچھنا اس کی اجازت ہے، سوال علم کے لیے اور عمل کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں، ہر طرح کے سوال پر پابندی نہیں لگائی گئی. ہاں لوپ ہولز نکالنے کے لیے سوال نہ پوچھو، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور دوسرا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ جہاں تک سوال پوچھنے کی بات ہے تو اس میں شاگرد کو چاہیے کہ تھوڑا صبر کے ساتھ کام لے. ہو سکتا ہے آگے چل کر قرآن کی آیات میں ہی اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سمجھنے کا مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کو قرآن اور اسلام کا ایسنس سمجھ آتا ہے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. اب یہ ان جانوروں کے نام آ گئے جن کو یہ لوگ خاص کر کے حج کے دنوں میں اپنی طرف سے محترم بنایا کرتے تھے یا حج کے علاوہ. اللہ نے تو حج کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے، عرب کے مشرکین نے یہ رسم نکالی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھ کے ان کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ سینٹیفائڈ جانور ہیں. مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو سینٹیفائڈ نہیں کر سکتے. جن چیزوں کی سینٹیٹی اللہ نے بتا دی ہے اسی کے اوپر مجھے اور آپ کو فالو کرنا ہوگا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، وہی انداز، خاندان کی بت پرستی، خاندان کی محبت کا دل میں بت ہونا. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر گیری نہ ہو؟ تو اسکالرز کہتے ہیں اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید، باپ دادا کو فالو کرنا 2 کنڈیشنز پر ہو سکتا ہے. یعنی یہ کنڈیشنل بات ہو گئی کہ آپ باپ دادا کی فالوئنگ کس 2 صورتوں میں کر سکتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا جو ہیں وہ کیا ہوں، باپ دادا جو ہیں وہ ہدایت پر ہوں اور جو وہ کام کریں وہ سنت کے مطابق کریں. یہ 2 چیزیں اگر ہوں، ایک وہ ہدایت پر ہیں اور دوسرا وہ سنت کے مطابق آپ کو کرنے کو کام کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو ضرور فالو کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ خرابی رہی، ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی رہی، سب کانٹیننٹ میں بھی رہی، پاکستان میں بھی رہی. ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ ہولینس کا تصور لے آتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے. عزت ہونی چاہیے، ہولینس نہیں ہونی چاہیے. ہولینس صرف انہی چیزوں میں ہو سکتی ہے جن چیزوں کی اجازت اللہ نے دی ہے، وہ اصل چیز ہے. خاندان کو بھی آپ نے اور میں نے حق بتانا ہے.
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے بزرگ، آپ کے گھر کے بڑے جو ابھی حیات ہیں اور آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنا لہجہ بہت نرم رکھتے ہوئے، بہت پولائٹنس کے ساتھ آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے علم حاصل کر لیا ہے، اب میں اس چیز میں نہیں پڑھ سکتی جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اپنا ہیڈ کاؤنٹ اس میں نہ دیں۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ بھول جاؤ کہ یہ میری امی کی رسم ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ بھول جاؤ کہ ہماری خاندانی رسم ہے، نہیں کی تو کیا ہوگا؟ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ یعنی مجھے اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، لیکن یقیناً مجھے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میرے آس پاس جو رشتہ دار ہیں، جو میرے قریبی لوگ ہیں، میں ان کو بھی اس چیز کی طرف لے کر آؤں۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے۔ شہادت کی، وٹنس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی شہادت دینی پڑے، کسی چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائے تو بالکل سچ کے ساتھ اس کو ایز اٹ از آگے پہنچا دیجئے۔ ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بات اس آیت کے ذریعے واضح کر رہے ہیں جو بھی ہم نے پڑھی تھی، علیکم انفسکم۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے جیسا بھی سلوک کیا، اس کے لیے آتا ہے ابو لہب کی بیوی کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہا کرتی تھی، جس کی مذمت کی گئی۔ جب لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو لہب کی بیوی آپ کو مذمم کہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام تو محمد ہے، مذمم نہیں ہے، وہ تو کسی مذمم کو کہہ رہی ہے۔ ڈیفلیکٹ کر دیں، اس کو اپنے سے دور کر دیں فوراً۔ کوئی بات آپ کے بارے میں سننے کو ملے، کوئی آپ کا کم علم رشتہ دار آپ کو کہے کہ فلاں رشتہ دار تمہاری برائی کر رہے تھے، آپ اس کو ڈیفلیکٹ کر دیں کہ نہیں وہ میرے بارے میں نہیں کہہ رہے ہوں گے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتی، وہ بہت اچھے ہیں، اور پھر ٹاپک بدل دیں۔ یہ کریں گی تو آپ اور میں بہت سکون سے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، یعنی قانونی معاملات میں بھی تقوی درکار ہوتا ہے۔ اور سنو، اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ہم بھی ارادہ کر لیں کہ اللہ، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی کریں، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اب خاتمہ سورت کی آیات آگے آ رہی ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری اس نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت کو، جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ تو جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا
کیا کہا؟ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو قائل کر دیتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دلوں کو اللہ کی اطاعت میں اٹیچ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، بالکل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہی نام ہے جو چلا آ رہا تھا ازل سے، اسی کو رکھا۔ تمام انبیاء کے فالوورز کون تھے؟ حواری تھے۔ کون تھے تمام انبیاء کے فالوورز؟ تمام انبیاء کے فالوورز مسلم تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام خود سلیکٹ کر کے رکھ لیا تھا، جیسے یہودیوں نے اپنا نام جو تھا وہ یہود رکھ لیا تھا۔ ورنہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا کوئی سیکٹ نہیں ہے، کوئی سیکٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس سیکٹ میں ہوگے تو ہم مسلمان کہلوائیں گے، کسی دوسرے سیکٹ میں ہوگے تو مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ نام ہمارا شاید دنیاوی لحاظ سے یہ پڑ گیا ہے، لیکن اصل میں ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اس کے سامنے سب مشن کرنے والے ہیں۔ یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ آسمان سے جنت کا کھانے کا دسترخوان جو آنے کا معاملہ ہوتا تو یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا، اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب اللہ کوئی اتنا بڑا معجزہ دکھایا کرتا تھا اس قوم کو، تو پھر اس کے بعد اگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے پھر ان کو موقع نہیں ملتا تھا، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی تھی۔ تو بتا دیا گیا کہ کہیں ایسا معجزہ اپنے لیے نہ مانگو جو تمہاری تباہی کا باعث بن جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ معجزہ ہمیں دکھاؤ، آخری حجت ہوگی یہ ہماری طرف سے۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر جن کا دار و مدار ہوگا جب وہ یہ سنیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اللہ ان سے پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ سے، بتاؤ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ کا جلال موجود ہے۔ وہ تمام کرسچنز، وہ تمام ننس جو عیسیٰ علیہ السلام کو برائڈز آف جیزس، جو اپنے آپ کو برائڈز آف جیزس کہتی ہیں، اور وہ ساری زندگی شادی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کا خیال یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی برائڈز بنیں گی، آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حلال ٹیمپٹیشن سے روک کر رکھا، اپنی جائز خواہشات کو کنٹرول کیے رکھا، اپنے آپ کو ڈپرائیو کیا اس کام کے لیے کہ ہم آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام کی برائڈز بنیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جلال سن کر ان کی کیا حالت ہوگی۔ بتا دیا گیا کہ اپنی زندگیاں انہوں نے بلا وجہ سخت کی ہیں، سمجھنے والے یہاں سے بھی سمجھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کر کے بتایا، اور یہ وہ معاملہ ہے بالکل جس کے لیے اردو میں کہتے ہیں جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جس کے لیے ساری زندگی انہوں نے گزاری، چاہے وہ پریسٹ ہو چاہے وہ نن ہو، جب آخرت میں پہنچے گا تو ان کو پتہ چلیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اور کیا کہا تھا میں نے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، آپ تو ساری ہی چیزوں کے نگران ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل اپنے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اور یہی الفاظ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن استعمال کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روایات میں آتا ہے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس آیت کو پڑھتے رہے، صرف اس آیت کو، کس کے لیے؟ اور روتے رہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرا ہی کنٹرول ہے سارے کا سارا، تو ہی دانا اور غالب ہے۔ اللہ کے پاس یاد رکھیں کسی کو معاف کر دینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ باؤنڈ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو معاف کرے اس لیے کہ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ مجھے اپنے احکامات سے راضی کر دے، یہ دعا مانگا کریں۔ اللہ مجھے اپنی شریعت پر راضی کر دے۔ اللہ مجھے اپنی بہتری سکھا دے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کیا چیز کیا عمل میرے لیے بہتر ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچان سکیں۔